اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يفعلوا من خیر فلن يكفروا واللہ علیم بالمتقین ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچائیں گے، اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ سب سے پہلی آیت کریمہ کے اندر یہودیوں کو رب کائنات کی طرف سے ایک جواب دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں نے جب کلمہ پڑھا تو یہودیوں نے انہیں طعنہ مارا کہ تم نے بڑے خسارے کا سودا کیا ہے، یہودیت چھوڑ کے تم جو مسلمان ہوئے ہو تمہارا بڑا نقصان ہوا ہے اور تمہارا بڑا خسارہ ہوا ہے۔ تو رب کائنات نے یہودیوں کو جواب دیا کہ جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لپٹ جائے اس کا نقصان نہیں ہوتا اور خسارہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کی نیکی ضائع نہیں ہوتی اور اسے آخرت کے اندر انعامات سے نوازا جائے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس سے ڈرنے والا ہے، کون مخلص ہے، کون خالص ہے، اور کون ریاکاری سے کام لے رہا ہے۔ تو اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہودیوں کو جواب دیا گیا ان مسلمانوں کی طرف سے جو یہودیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو یہودیوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بڑے خسارے اور گھاٹے کا سودا کیا ہے، تو رب کائنات نے کہا کہ ان کا سودا نقصان اور خسارے والا نہیں ہے، بلکہ ان کا سودا فائدے والا ہے جو جنت کی صورت میں انہیں عطا کیا جائے گا۔ ہمارے لیے اس میں سیکھنے والا سبق یہ ہے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، جو بھی نیک کام کرو گے اللہ کی رضا کی خاطر اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اس کی جزا اللہ کے پاس موجود ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ اگر کام رب کی رضا کی خاطر کیا جائے، دنیا میں اس کی واہ واہ نہ بھی ہو، دنیا والوں کو پتہ نہ بھی چلے، تو اللہ کے ہاں اس کی جزا محفوظ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کام کا بندے کو بدلہ عطا کرتا ہے۔ چھوٹا سا کام، یعنی ہمارے خیال میں اس کام کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن یہ دیکھیں کتنے بڑے درجوں والا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک جوان کو دیکھا کہ وہ جنت میں جہاں چاہتا ہے پھر رہا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، یعنی پوری جنت کے اندر اس کا داخلہ فری ہے۔ جیسے جنت میں درجات متعین ہیں، نمازی کا اپنا حصہ ہے جنت میں، زکوٰۃ دینے والے کا اپنا حصہ ہے، جس طرح کا عمل ہے اس طرح کی جنت کے اندر بندے کو جگہ ملے گی۔ تو ایک جوان جو پوری جنت میں جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس جوان کو دیکھا جنت کے اندر تو پھر صحابہ کو بتایا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا کرتا تھا، اس کا عمل کیا تھا، کام کیا تھا؟ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ایک کام اس نے دنیا میں کیا تھا، کام چھوٹا تھا، اللہ کی رضا کی خاطر للہیت اس میں موجود تھی، اخلاص مندی اس میں موجود تھی، جس کی وجہ سے رب نے اسے جزا عطا
عطا فرمائے۔ اچھا کام کیا تھا؟ اس نے کام یہ کیا کہ اس کی زمین کے اندر ایک درخت لگا تھا جس کی شاخیں رستے کی طرف جھکی تھی، گزرنے والے مسلمانوں کو گزرتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی، تو اس نے اس درخت کو دیکھا تو جڑوں سمیت اس نے درخت کاٹا۔ نیت یہ تھی کہ مسلمان سوکھے گزر جائیں، یعنی مسلمانوں کو آسانی ہو، مسلمانوں کا رستہ کھلا ہو جائے، اس نیت سے اس نے جڑ سے درخت کو کاٹا ہے۔ اب کسی کو تو نہیں پتا، کسی نے سمجھا ہوگا ذاتی ضرورت تھی تو کاٹا ہے، بیچنا چاہتا تھا، جلانا چاہتا تھا، کیا کیا ارادے ہو سکتے ہیں درخت کاٹنے کے اندر، لیکن اس بندے کی نیت سے رب واقف تھا۔ تو میرے محبوب کہتے ہیں اس نے درخت اپنی زمین سے اس نیت سے کاٹا تاکہ مسلمانوں کو سہولت اور آسانی ہو، رب نے بدلے کے اندر اس سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اللہ کے ہاں کوئی نیکی جو اس کی خاطر کی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی، تو لہٰذا انسان کو ہمیشہ نیکیاں کرنی بھی اللہ ہی کی خاطر چاہیے، اس لیے کہ بندے تو نیکیوں کی جزا نہیں دے سکتے۔ یہ 2 دن واہ واہ کریں گے پھر بات ختم ہو جائے گی، عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ کام جو بھی کریں اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اس کام کا اللہ کے دربار کے اندر اجر ہے۔ جو کام اللہ کی رضا کے بغیر ہوگا نہ اس کی کوئی قدر ہے، نہ اس کی کوئی قیمت ہے، نہ اس پر کوئی اجر اور ثواب ہے۔ رب کائنات نے دوسری آیت کے اندر کافروں کے متعلق ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ دنیا کے اندر 2 چیزوں پر انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے، ایک ہے مال و دولت اور دوسرا ہے اولاد۔ اولاد پر بھی بندہ فخر کرتا ہے کہ میرے ساتھ میرے بیٹے کھڑے ہیں، میری اولاد کھڑی ہے تو ہر مشکل میدان کے اندر میری مدد کریں گے۔ دوسرے نمبر پر اگر بندہ مالدار ہے تو وہ کہتا ہے جب کبھی مشکل آئے گی تو میں مال سے مشکل حل کر لوں گا۔ مال و دولت پر بھی ناز ہوتا ہے، اولاد پر بھی ناز ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے نہ بچائیں گے، یعنی کافروں کے لیے ان کا مال بالکل فائدہ مند نہیں اور کافروں کے لیے ان کی اولاد بالکل فائدہ مند نہیں۔ قیامت کے دن نہ کافروں کو ان کے مال و دولت کا فائدہ ہے، نہ کافروں کو ان کی اولاد کا فائدہ ہے۔ اچھا مسلمان بھی مالدار ہیں، مسلمان بھی صاحب اولاد ہیں۔ مسلمانوں میں سے وہ مال جو رب کی رضا کی خاطر لگایا گیا ہے، یہ بزم عشر کے اندر اللہ کے دربار میں بندوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ مسلمان اولاد چھوڑ کر گئے، وہ اولاد جو نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے، یہ قیامت کے دن مسلمان والدین کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے گے۔ یعنی مسلمانوں کو مال کا بھی فائدہ ہے اور مسلمانوں کو اولاد کا بھی فائدہ ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے مال رب کی رضا میں لگایا جائے اور اولاد کو وہ رستہ دیا جائے جو رستہ رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک باپ کے اللہ نے جنت کے اندر درجے بلند کیے، ایک درجہ جنت میں اسے ترقی ملی۔ تو ایک درجہ جسے جنت میں ترقی ملے، زمین سے لے کے آسمان تک یہ ترقی ہوتی ہے، اتنا زیادہ جنت کے اندر بندے کو مزید اونچا مقام ملتا ہے۔ اس باپ نے اللہ سے پوچھا کہ مولا میرے اعمال کا سلسلہ تو بند ہو گیا، میں تو تیرے دربار میں پہنچ گیا، اب میں تو کوئی نیکی کر نہیں سکتا، تو یہ مجھے زمین سے آسمان تک جو تو نے مقام دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رب کائنات نے جواب ارشاد فرمایا دنیا میں تو ایک نیک بیٹا چھوڑ آیا تھا، آج تیرے بیٹے نے تیری خاطر کہا ہے استغفر اللہ، یہ اس کے پڑے ہوئے اس کلمے کے بدلے میں نے تمہیں جنت میں اتنی ترقی عطا فرمائی۔ اب دیکھیں مسلمان اولاد کا فائدہ ہے، یعنی اگر مسلمان اولاد نیکی کے رستے پر چلنے والی ہے تو والدین کو اس کے لیے فائدہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ اکبر کچھ والدین ایسے ہوں گے جن کے سروں پر نور کے تاج سجائے جائیں گے اور ان کی روشنی اتنی ہوگی کہ عشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگ رش کریں گے، کہیں گے یہ کوئی نبی ہیں، ولی ہیں، یہ کون ہیں؟ تو وہ والدین ہوں گے، کون سے والدین؟ دنیا کے اندر جن کے بیٹوں نے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ کیا اور اس قرآن پر عمل کیا۔ قرآن کو سینے میں بیٹے نے محفوظ کیا ہے، فائدہ قیامت کے دن اس کا اس کے باپ اور اس کی ماں کو اللہ عطا فرما رہے ہیں، ان کے سروں کے اوپر نور کے تاج سجائے جا رہے ہیں۔ کہنے کا معنی مقصد یہ ہے کہ اولاد
نیک اور صالح ہے تو اس کا والدین کو فائدہ ہے۔ مسلمان کے لیے اولاد رحمت کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بیٹیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ کریم 3 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ ان کی تربیت کرے اور انہیں نیکی سکھائے اور پھر فرض پورا کر کے اگلے گھر بھجوا دے، تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں اس باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں تو میرے محبوب نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی جزا ہے۔ پھر ایک بندہ بول پڑا حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہے اور اس نے تربیت کی اور اس نے یہ کام کیا، تو میرے محبوب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس باپ کو بھی یہی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یعنی محبوب کریم علیہ السلام نے اولاد کا مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہونا یہ بتایا ہے۔ مسلمان کے لیے اولاد فائدہ دے گی اگر وہ نیکی والے رستے پر ہے، صالحیت والے رستے پر۔ اسی طرح مسلمان کے لیے مال بھی فائدے کا سبب بنتا ہے اگر مال کو اللہ کی رضا کی خاطر لگایا جائے، جو مال کے فرض حقوق بنتے ہیں وہ ادا کیے جائیں، زکوٰۃ ادا کی جائے، سال کے بعد قربانی ہے وہ دی جائے، صدقہ فطر دیا جائے، نان نفقہ جو اس پر واجب ہے یعنی بیوی بچوں پر جو اخراجات اس کے بنتے ہیں انہیں کھلے دل کے ساتھ ادا کیا جائے، حق داروں کا حق دیا جائے۔ اب اس بندے کا مال قیامت کے دن اس کے لیے فائدے کا سبب بنے گا، اس کے لیے رحمت کا سبب بنے گا۔ اور اگر انسان مالدار ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، لیکن مال کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ فطر نہیں دیتا، حج کر کے نہیں آیا، زندگی کے اندر ایک بار فرض تھا وہ اس نے نہیں کیا، نان نفقہ صحیح طرح ادا نہیں کرتا، حق داروں کا حق نہیں دیتا، تو یہی مال قیامت کے دن اس بندے کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن یہ مال گنجے سام کی صورت اختیار کرے گا اور توک بنا کے اس بندے کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اسے زبان دی جائے گی، اور جب یہ ڈسے گا تو اس بندے کو کہے گا انا کنزو کا و انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو نے دنیا میں حق ادا نہیں کیا، آج اس کی تمہیں سزا دی جا رہی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر کافروں کے لیے کہا گیا کہ کافروں کو ان کا مال، ان کی اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن مسلمانوں کو ان کا مال اور اولاد فائدہ دے گی اگر مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے اور اولاد کی تربیت رسول اللہ کے حکم کے مطابق کی جائے۔ صالحیت والے رستے پر اولاد ہے اور مسلمانی والے رستے پر اولاد ہے تو اولاد کا فائدہ ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ تیسری آیت کریمہ کے اندر ہمارے معاشرے کا ایک دردناک عنوان رب کائنات نے ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ پہلے قرآن کی آیت سنیے، ترجمہ سنیے، پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کون سے دردناک عنوان کو بیان کیا گیا۔ ایک مسلمانوں کی اکثریت ہے جو اس وقت اس عنوان کا شکار نظر آتی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، چونکہ پیچھے بات چلی تھی مال کی کہ کافر کے لیے مال فائدہ مند نہیں ہے، تو کوئی اور بھی ہے جس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا، وہ کون ہے؟ اس کی کہانی اور کافر کی کہانی اکٹھی اس مثال کے اندر بیان کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال۔ خرچ کرنے والے بے شمار ہیں، مسلمان بھی خرچ کرتے ہیں، کافر بھی خرچ کرتے ہیں، مسلمانوں میں نیک لوگ بھی خرچ کرتے ہیں، بد لوگ بھی خرچ کرتے ہیں، تو جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں مال، ان کی مثال رب کائنات نے ارشاد فرمائی۔ اچھا مثال کیا ہے؟ کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت۔ اللہ فرماتا ہے اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو، برفانی ہوا جسے کہا جاتا ہے، وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے۔ یعنی مثال رب کائنات نے ارشاد فرمائی کہ دنیاوی زندگی میں اپنا مال خرچ کرنے والے لوگ، ان کی مثال اس ٹھنڈی ہوا جیسی ہے جو ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی اور زمین پر پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔
اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا رب کی نافرمانی کر کے، تو اس ہوا نے ان کی کھیتی کو برباد کر دیا۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کہ اس آیت سے مراد کافر لوگ ہیں، کہ کافر لوگ دنیا کے اندر جو صدقے کرتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، انہیں ان کے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کا عمل برباد ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا کیا ہے؟ کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ہر عمل کی قیمت تب لگنی تھی جب ایمان ہونا تھا۔ ایمان ہے نہیں تو صدقے کا فائدہ نہیں، ایمان ہے نہیں تو ہاسپٹل یا سڑک بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کافر دنیا کے اندر جب مال خرچ کرے گا تو یہ مال اس کے لیے فائدے کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ یہ برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے لیے قیامت کے دن ذرہ برابر بھی نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ دنیا کے اندر اگر کوئی حقیر اسے فائدہ دے دیا جائے تو دے دیا جائے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے تو اس کے مال کا اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، دوسری مثال ہمارے معاشرے کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ اس آیت کے اندر دوسرا ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں لیکن نیت اور ارادے میں ریاکاری ہوتی ہے۔ ارادے کے اندر رب کی رضا مطلوب نہیں، دنیاوی طور پر مال لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نیک جگہوں پہ لگاتے ہیں، لیکن ارادے میں ریاکاری شامل ہوتی ہے۔ نیت کے اندر دکھاوا شامل ہوتا ہے۔ یہ دکھاوا، ریاکاری، یہ انسان کے اعمال کو کس طرح برباد کرتا ہے۔ میں اس پر چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ تلاش کریں نا ایسے بندے کہ جو مخلص اللہ کی خاطر اپنا مال لگاتے ہیں، زکوٰۃ دیں گے تو صرف رب کی رضا چاہنے کے لیے، صدقہ کریں گے تو رب کی رضا چاہنے کے لیے، مسجد میں مال دیں گے تو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، کسی غریب کی مدد کریں گے تو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروائیں گے تو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، تو ایسے بندے تلاش کرنے سے ملیں گے، ڈھونڈنے سے ملیں گے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے جو مال صرف ریاکاری کے طور پہ خرچ کرتے ہیں، دکھلاوا، پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اب جو چیز نیت میں ہوتی ہے وہی بندے کو جزا ملتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے تمہاری ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے، یعنی بندوں کی نظر تمہارے ظاہر پر ہے اور اللہ کی نظر تمہارے باطن پر۔ اب اللہ سے تو بندہ چھپا نہیں سکتا کہ میرا کیا ارادہ تھا، یعنی بندوں کو تو بندہ سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، لیکن رب کو تو بندہ نہیں سمجھا سکتا، جو ہے اللہ کو پتہ ہے۔ نیت کے اندر اگر فساد آ جائے گا، خرابی آ جائے گی، یہ مال جو بندے نے خرچ کیا ہے یہ اس کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس بندے کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے رستے کے اندر شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتوں کو پیش کرے گا اور اللہ پوچھے گا کہ تو نے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ آگے سے کہے گا مولا میں نے تیرے راہ کے اندر اپنی جان قربان کر دی، دیکھو میں شہید ہو گیا۔ تو اب چونکہ اس کے دل میں کیا تھا، بندوں نے تو اس کی شہادت کو دیکھا کہ میدان جہاد میں گیا، جان دے دی اس نے، لیکن اللہ نے اس کے دل کا ارادہ دیکھا۔ دل میں ارادہ کیا تھا؟ تاکہ لوگ بہادر کہیں۔ دل میں یہ تھا ہی نہیں کہ رب راضی ہو جائے، میں جہاد میں اس لیے جا رہا ہوں، میں جان اس لیے دے رہا ہوں، میں بندہ راضی کرنے نہیں جا رہا، میں رب راضی کرنے جا رہا ہوں۔ للہیت نہیں تھی، اخلاص مندی نہیں تھی۔ تو اب چونکہ اللہ تو دل سے واقف ہے، جب وہ بندہ آگے سے کہے گا کہ میں نے جان دے دی تیری راہ کے اندر، تو نے نعمتیں دی تھی بدلے میں، تو رب کہے گا نہیں، تو نے جان اس لیے دی تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، دنیا میں تجھے بہادر کہہ لیا گیا، آج ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں، تمہارا سب کچھ برباد ہو گیا، فرشتوں سے پکڑو دوزخ کے اندر لے جاؤ۔ دوسرے نمبر پر ایک سخی کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے، مالدار، خالی مالدار نہیں تھا، مال لگاتا بھی تھا،
جگہ جگہ نیکی کے کاموں کے اندر خرچ بھی کرتا تھا، رب اسے بلائے گا، اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، وہ ساری مانے گا تو اللہ پوچھے گا بدلے میں تو نے کیا کیا؟ اب وہ سخی بتائے گا مولا میں نے تیرے نام پر اپنا مال خرچ کیا، مسجدیں بنوائی، مدرسے بنائے، غریبوں کی بچیوں کی شادی کی، فلاں کی مدد، فلاں کی مدد، فلاں، وہ ساری گنتی اپنی لسٹ بیان کرے گا۔ اب چونکہ دنیا اسے سخی کہتی رہی، اس کا عمل دیکھ، اب رب اس کی نیت سے واقف تھا تو اللہ کہے گا نہیں، تو نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، تاکہ تیری واہ واہ ہو۔ اب تیرے ارادے نیت میں تھا ہی نہیں، تو نے میری خاطر کیا ہی نہیں تھا، تو نے مسجد بنائی تو نیت اور تھی، تو نے مدرسہ بنایا تو نیت اور تھی، تو نے غریب کی بیٹی کی شادی کروائی نیت اور تھی، تو نے کسی کی مدد کی نیت اور تھی، نیت میں جو تھا اس سے رب واقف ہے۔ کیونکہ بات بتانا یہ بندوں کو عادت پڑتی ہے، اللہ کو بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ عمل بعد میں کرتا ہے، اللہ پہلے جان لیتا ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، دلوں کی تختی پہ اٹھنے والے خیالات رب اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میری خاطر تو مال لگایا ہی نہیں تھا، مال لگایا تھا پر میری خاطر۔ آج کسی کو بند کمرے میں کسی غریب کو 10,000 روپیہ دے دو، نہیں دے گا، اور اس سے کہو کہ اوپنلی 50,000 دو، فوٹو بھی ساتھ بنائی جائے گی، غریب کو ذلیل بھی کیا جائے گا، وہ دے دے گا۔ کسی کو بند کمرے کے اندر چھپ چھپا کے مسجد کے گلے میں 10,000 ڈال دے، نہیں ڈالے گا، اور کہو تمہارا اعلان ہوگا، تمہارا نام لیا جائے گا، وہ 50,000 دے دے گا، اس لیے کہ وہ نام کی واہ واہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے پڑھا جائے، مجھے بلایا جائے، میرا نام لیا جائے، بتایا جائے۔ اب جو ارادہ ہے اسی طرح کی جزا ملتی ہے۔ تو مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے جو اپنا عمل دکھانا چاہتی ہے، بتانا چاہتی ہے، واہ واہ کروانا چاہتی ہے، یہ ریاکاری ہے، اور یہ اتنا حقیر کام ہے، اتنا حقیر کام ہے کہ بڑے بڑے عمل کرنے والے لوگ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو وہ اللہ کو کیا کہیں گے؟ مولا نامہ اعمال اپنا دیکھیں گے نا تو نامہ اعمال خالی ملے گا، تو انہیں پتا تو ہوگا ہم نے وہ کیا تھا، تو وہ گنتی کریں گے، مولا ہم نے وہ کیا تھا اس کی نیکی نہیں ہے، ہم نے وہ کیا تھا اس کا اجر نہیں ہے، ہم نے فلاں کام کیا تھا وہ نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ تو اللہ انہیں جواب کیا دے گا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا آج جاؤ اجر ان سے لو جن کی خاطر تم نے عمل کیے تھے، ہماری خاطر تو عمل ہی نہیں کیا تھا، ہماری رضا تو تمہیں مطلوب ہی نہیں تھی، اخلاص مندی تو تھی ہی نہیں، تم نے سارا کام ہی دنیا والوں کی خاطر کیا تھا۔ تو دنیا داری کے اندر بندہ اتنا نہ پڑے کہ رب کو ناراض کر بیٹھے۔ عمل تب ہی عمل بنتا ہے اور وہ بچتا ہے اور وہ اجر دیتا ہے اور وہ ثواب دیتا ہے اور وہ نامہ اعمال میں برقرار رہتا ہے جب رب کی خاطر کیا جائے، رب کے لیے کیا جائے، نیت میں صرف رب راضی کرنا ہو۔ تو جب نیت کے اندر رب راضی کرنا ہوتا ہے تو وہ عمل بندے کے لیے ادھر بھی فائدے کا سبب ہوتا ہے اور ادھر بھی فائدے کا سبب ہوتا ہے۔ اب اس سخی کو کہا جائے گا کہ اس سے بھی دوزخ میں ڈالا جائے چونکہ اس کا عمل ہمارے لیے نہیں تھا۔ تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر ایک عالم کو اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتیں دلائے گا، یاد دلائے گا، پوچھے گا تجھے نعمتوں سے نوازا، تو نے کیا کیا؟ اب وہ اپنی کہانی بیان کرے گا، مولا میں نے دین پڑھا، دین پڑھایا، دین سیکھا، دین سکھایا، لوگوں کو تیرے رستے کے اوپر لگایا۔ اب یہ ساری باتیں بندوں کو تو بتائی جا سکتی ہے لیکن اللہ تو دل سے واقف ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرا معنی مقصد یہ تھا ہی نہیں، تو چاہتا تھا تجھے علامہ کہا جائے، کہہ لیا گیا، تجھے قاری کہا جائے، کہہ لیا جائے، تیری واہ واہ ہو گئی، تیرے نعرے لگے، لگ گئے، تو نے علم میری خاطر پڑھا ہی نہیں تھا، تیرا مقصد، تیرا ارادہ دنیا تھا، وہ تجھے دے دی گئی، وہ تجھے تیری واہ واہ دنیا میں ہو گئی، ہماری خاطر نہیں تھا، فرشتے اسے بھی پکڑو اور دوزخ کے اندر لے جاؤ۔ اب یہ حدیث ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ عمل کرنا اور عمل کے بعد عمل کو بچانا ضروری ہے۔ عمل ہو جاتا ہے لیکن عمل بچتا کیسے ہے؟ جب عمل اللہ کی خاطر کیا جائے، رب کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ اسی لیے مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ ریاکار بندے کی کیا نشانی ہے؟ تو حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے 3 باتیں بیان فرمایا جو ریاکار بندہ ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے جب تنہا ہوتا ہے تو عمل میں سستی کرتا ہے،
محفل میں بندوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے عمل وہ بڑی چستی سے کرے گا، اچھے انداز میں کرے گا. تنہا ہوگا، بند کمرے میں ہوگا، اس میں سستی کرے گا. کیوں؟ اس نے رب کی خاطر تو کرنا ہی نہیں تھا. یہ تھا ریاکار، یہ جن کی خاطر کرتا تھا ابھی وہ نہیں دیکھ رہے. بندوں کے سامنے نماز پڑھے گا تو ہو سکتا ہے 10 منٹ میں پڑھے، تنہا پڑھے گا ہو سکتا ہے 2 منٹ میں پڑھ لے، کیونکہ کوئی دیکھ جو نہیں رہا. تو آپ نے پہلی نشانی بیان فرمائی. ریاکار کی پہلی نشانی یہ ہے، تنہا ہو عمل میں سستی کرتا ہے، سامنے ہو تو عمل میں چستی کرتا ہے. یعنی بندے دیکھ رہے ہوں تو بڑا چست ہوتا ہے عمل کے اندر. اور آپ نے دوسری نشانی بیان فرمائی. فرمایا ریاکار بندے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر اس کی تعریف کی جائے تو عمل بہت زیادہ کرتا ہے. یعنی اس کے سامنے تعریف کی جائے کہ آپ نے تو یہ کیا، آپ نے واہ واہ ہو، تعریف ہو، تو پھر جذبہ بڑھتا ہے، عمل اور کرتا ہے. اور آپ نے تیسری نشانی بیان کی جائے، اگر مذمت کی جائے تو عمل کم کر دیتا ہے، اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ ریاکاری یہ بہت بڑا جرم ہے. ایک حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے. شرک اصغر، چھوٹا شرک. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہے ریاکاری، وہ ہے دکھلاوے کی خاطر عمل کرنا. اس میں کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، مال و دولت میں یعنی خرچ کرنے میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، نماز میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، تعلیم علم میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، عہدے میں، ہر چیز میں دکھلاوا ہو سکتا ہے. ایک بزرگ علیہ رحمہ فجر کی نماز پڑھنے جب مسجد کے اندر آئے تو ان کی عادت تھی 40 سال سے ان کی فجر میں تکبیر اولیٰ نہیں ٹوٹی. یعنی ادھر امام نے کہا اللہ اکبر تو ساتھ انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر. 40 سال سے ان کی روٹین تھی. تو اللہ کی طرف سے ایک دن لیٹ ہو گئے. تو آج جب لیٹ ہوئے نا تو آگے جماعت ہو چکی تھی. تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا ہوئے آج محلے والے کیا کہیں گے، یہ 40 سال ہو گئے فجر تکبیر اولیٰ سے پڑھتا تھا، آج لیٹ ہو گیا، یہ محلے والے کیا کہیں گے. یہ جب خیال پیدا ہوا ساتھ ہی اللہ کی رحمت نے گھیرا ڈال دی. فوراً سجدے میں چلے گئے، کہنے لگے مولا میں تو بھول گیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ 40 سال جو میں فجر تکبیر اولیٰ سے پڑھتا رہا یہ تو محلے والوں کی خاطر تھی. اگر ان کی خاطر نہ ہوتی تو یہ خیال کیوں پیدا ہوتا کہ محلے والے کیا کہیں گے؟ یہ تو خیال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر انہوں نے کیا کیا، 40 سال کی فجر کی نمازوں کو انہوں نے دوبارہ ادا کیا کہ یہ خیال میرے اندر کیوں پیدا ہوا کہ محلے والے کیا کہیں گے. تو ہمارے ہاں یہ بہت معذرت کے ساتھ جو پروگرام ہوتے ہیں، چیلم کا پروگرام، یہ مسلمان دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی دوڑ ہے. اچھا اتنا بڑا اہتمام نہ کیا تو محلہ کیا کہے گا. اب محلہ کیا کہے گا؟ اب اگر یہ ارادہ آ گیا تو پھر وہ جو بابا جی جن کے لیے کیا وہ تو سارا ختم ہو گیا کام. پھر محلہ تو ٹھیک کہہ دے گا کہ اچھا کیا ہے، بہت خرچ کیا ہے، لیکن اجر کوئی نہیں. کیوں؟ ارادے میں خرابی آ گئی. شادی ہوئی تو شادی، اور اتنا مالدار بندہ ہے تو اور تو چھوٹا سا جناب اہتمام کر رہے. تیرے ولیمے کے اندر تو 12 15 16 ڈشیں ہونی چاہیے تھی. اب ارادہ یہ آیا، کام تو بہت بڑا ہوا ہے، لاکھوں لگ گئے، خراب ہو گیا سب. تو ارادے کے اندر، ارادے کے لیے نا یہ نہ ایک دن کا یہ سبق ہے، نہ ایک مہینے کا سبق ہے، نہ یہ مجاہدہ ہے. اس پر بار بار نفس کو پڑھانا پڑے گا، بار بار اس پر محنت کرنا پڑے گی. اپنے اندر کے انسان کو بدلنے کے لیے بار بار اللہ کے دربار کے اندر عرضیاں ڈالنی پڑیں گی. آپ دیکھیں نا رسول اللہ ہے، اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن رب کائنات نے محبوب کو کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر کے خزانے دیے ہیں. فصلی لربک، بس نماز فقط ہمارے لیے پڑھنی. حالانکہ حضور کی نماز تھی ہی اللہ کے لیے، لیکن حضور کے تناظر کے اندر امت کو سمجھایا گیا کہ محبوب بھی ہوں تو ان کے لیے درس یہ ہے سارا کچھ ہمارے لیے کرنا ہے. اس لیے کہ دنیا داری کی خاطر کوئی ہوگا تو وہ چیز ضائع ہو جائے گی. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاکار بندے کے متعلق جو کلام ارشاد فرمایا کہ حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن ریاکار آئے گا تو اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا اے دھوکے باز
اے دھوکے باز، مانا کیا کہ یہ دنیا کے اندر مجھے دھوکہ دیتا رہا، یہ میرے ساتھ مذاق کرتا رہا، تھا مسلمان، مجھے مانتا تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، عمل کسی اور کی خاطر کرتا رہا، راضی کسی اور کو کرتا رہا۔ تو یہ عنوان قرآن پاک نے جو بیان فرمایا کہ مثال کے ذریعے کہ کافروں کا جو خرچ کیا گیا مال ہے اس کا بھی انہیں فائدہ کو نہیں، چونکہ وہ تو ہیں ہی کافر، ان کا عقیدہ خراب ہے۔